جلدی جلدی آپ نے میرے ایک ہی سوال کا جواب دینا ہے. کیا غریب ہونا جو ہے یہ کارڈ کھیلا جا سکتا ہے؟ اگر غربت اس چیز پہ مجبور کر سکتی ہے کہ آپ آوارگی کریں یا آپ قتل کریں بچوں کو، تو پھر تاریخ میں ہماری جتنی بھی خواتین ہیں ان میں سے امیر خواتین کون سی ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا بلال صاحب، یہ کسی بھی صورت جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ اگر کوئی غریب ہے لیکن اگر پیس آف مائنڈ ہے، اس کا تقوی مضبوط ہے، تو وہ کبھی ڈی ٹریک نہیں ہوتا. لیکن اس کے ساتھ شیطان بھی یہاں موجود ہے، اس نے بھی اپنا کام کرنا ہے. اگر پوری فیملی ایک ٹیز کر رہی ہے، بچہ ہی ساڈا نہیں گا، پیر صاحب نے پیر صاحب، یس دیکھیں پیر صاحب نے کہہ دیا بغیر ڈی این اے کے. اگر ہم برطانیہ میں ہوتے تو شاید آج وہ پیر صاحب بھی گرفتار ہوتے اور قتل بل سبب میں وہ پیر صاحب کو گرفتار کیا جا چکا ہوتا کہ انہوں نے کہہ دیا اور پورا خاندان یہ کہہ رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں سب سے مل کے آیا ہوں، انہوں نے کہا جی بابا جی نے جو کیا ہے تو وہ اسی مان لے، اے ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ ہے. اب آج قتل کی واردات سے ایک دن پہلے تک اس رات بھی ان کی لڑائی ہوئی ہے. اس خاتون نے یہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن بتایا ہے کہ اس رات بھی ساس نے یہ کہا ہے ساڑھے بچے ہے ہی نہیں، لے جانا انہوں ایتھوں جتنے مرضی لے جا، کیونکہ بابا جی نے کیا ہے، بابا جی نے کہتے ہیں. اب میں اس بابا جی کو نکال کے بات کہہ رہا ہوں طاہرہ آپ سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا غربت اور ناپسند کی شادی جو ہے وہ آپ کو قتل پہ مجبور کر سکتی ہے؟ ناپسند کی شادی پہ دنیا جہان میں آپ الگ ہو سکتے ہیں، غربت جو ہے وہ دنیا جہان میں ہے، لیکن یہ کارڈ نہیں کوئی کھیلتا سوائے ہمارے. یہ کارڈ نہیں کھیلا جاتا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ریونج اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں کو قتل کر دیں. نفرت شوہر سے ہو سکتی ہے نا. ہاں جی، اس بندے سے بدلہ لینے کے لیے اولاد کو مار دیں لوگ. یس، یہ میں سائیکولوجیکلی ایکسپلین کر رہی ہوں کہ لوگ اس حد تک جا سکتے ہیں. دین اس عورت کا ایک بچہ ابھی صرف 1.5 سال کا ہے. جی بالکل. اور آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنی دیر سے چیزوں کو، بچوں کا ڈفرینس جو ہے وہ کیا ہے. پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک ایسی ریئلٹی ہے جس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں. ہر عورت مور اور لیس پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں سے گزرتی ہے. یہ وہ ڈپریشن ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد ایگزیکٹلی، اور ہر عورت اس کو ایکسپیرینس کرتی ہے، کچھ کم کچھ زیادہ. میں نے اپنے کلینک پہ ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو کہ پوسٹ پارٹم کے انڈر، اس ڈپریشن کے انڈر انہوں نے اپنے بچوں کو مار دیا. تو اس کے 2 حل ہو سکتے ہیں. آپ کی جو بات میں نے ساری سمجھی. پہلی بات تو یہ کہ جو ہی بچہ پیدا ہو ہسپتال میں ماں کو بچے سے جدا کر دیا جائے جب تک کہ ماں ٹھیک صحت حالت میں نہ ہو جائے. دوسری بات کہ ہر لڑکی جو ہے اس کو پھر لیو ان ریلیشن شپ میں شاہ صاحب رہنا چاہیے تاکہ پہلے یہ پکا پتہ چل جائے کہ یہ شادی کرنا چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی. یہ معاشرہ چاہتے ہیں آپ؟ در حقیقت جو نتیجہ لیا جا سکتا وہ یہی ہوگا، اس لیے کہ نکاح کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب تک لڑکی کی رضامندی نہ ہو اس وقت تک نکاح ہوتا نہیں ہے. اب اگر اس نے مصلحتاً رضامندی دکھا دی ہے اور اس کے بعد ریئیکٹ کرتی ہے تو مجرم ہے وہ، اور جرم کے اندر برابر کی شریک ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. غربت کوئی بری بات نہیں ہے، غربت کے اندر بھی کامیاب شادیاں موجود ہیں، اور اللہ کی طرف سے غربت ہوتی ہے تاکہ انسان کا امتحان لیا جا سکے. اور یہ جو بار بار پیر صاحب کی بات کی جا رہی ہے، 2-3-4 دفعہ اس پر انفسائز کیا جا رہا ہے، اس کو ہو سکتا ہے کہ شامل تفتیش کیا جانا چاہیے، کریں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے شیطان اگر آ کر وسپر کرتا ہے اور آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے تو قیامت کے دن یہ باقاعدہ ڈائلاگ موجود ہے کہ انسان کہے گا پروردگار شیطان نے ورگلا دیا، تو خدا کہے گا کہ اس کا تجھ پر تسلط نہیں تھا، اس نے وسوسہ کیا تھا، تو نے اپنی مرضی سے جرم کیا ہے. پیر نے کہہ دیا کہ یہ بچہ تیرا نہیں ہے، تو جس نے مانا ہے مجرم تو وہ ہے نا، مجرم تو وہ ہے. جاؤ جا کر ڈی این اے کروا لو. آج کے دور میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ اب اس نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا اور اتنا بڑا جرم ہو گیا تو اس میں پیر قصوروار ہو گیا. تو یہاں پر بیٹھ کر دیکھنا پڑے گا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور ایٹ دی اینڈ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ بے حسی کی طرف. نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے؟ یہاں پر صرف ایک بندہ نہیں ہے، مجرمین ہیں، اور یہ گھر سے لے کر پورے معاشرے تک کی بات ہے. جس کے سامنے ظلم ہو رہا ہے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، رشوت لی جائے پورے دفتر کو پتہ چپ کر کے بیٹھ، تھانے میں جرم ہو رہا ہے ایک بندہ نہیں کرنے والا، اوپر تک سب کو پتہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے جب ظلم پر خاموش ہوں گے تو آہستہ آہستہ بے حسی ایسی ہو جائے گی، قتل ہوگا، بے حسی ہوگی. بہت صحیح بات کی. آواز اٹھانی چاہیے، برائی کو برائی کہنا بھی چاہیے، برائی کو برائی سمجھنا بھی چاہیے. لیکن میں آخر میں صرف پنجاب پولیس کو یہ بات کہوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے اس بات کو انویسٹیگیٹ کر کے 5 گھنٹوں کے اندر نہیں، ایکچولی یہ فیصلہ انہوں نے پچھلے 15-20 منٹ میں کر لیا ہوا تھا اور اس کا ایک ثبوت موجود ہے، لیکن 5 گھنٹوں میں اس بات کو تہ تک پہنچانا اور اس کو انصاف کی دہلیز تک لے کے آنا، یہ پنجاب پولیس نے ایک بہت اچھا کام کیا. لیکن یہ بحث جو ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے معاشرہ، یہ میرے خیال میں بحث ہم کرتے بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے.